الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حج کے بیانات کے معاملے میں مزدلفہ کے متعلق احکامات آپ نے سنے، اور اس کے بعد اب 10 ذی الحج کو رمی کے لیے مزدلفہ سے چلنا ہے، اور اس سلسلے میں آخری حدیث جو آپ سے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحج کی صبح صادق کے بعد آپ نے مزدلفہ میں نماز فجر کی پڑھائی مشعر حرام میں، اور اس کے بعد آپ نے منا کا رخ فرمایا، اور منا کے لیے مزدلفہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے ہیں جبکہ فجر میں صرف 5 منٹ سمجھ لیں طلوع آفتاب میں، سورج کے نکلنے میں، فجر میں نہیں بلکہ سورج کے نکلنے میں صرف 5 منٹ کا وقفہ رہ گیا ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے ایسے کہ 2 رکعتیں جتنے وقت میں ادا کی جا سکیں ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا کے لیے چلے، اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ مزدلفہ میں صبح صادق کے بعد وقوف ہے، اور وہ وقوف واجب ہے، اور صبح صادق کے بعد 10 ذی الحج کو مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ ضروری ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق کے فوراً بعد نماز پڑھائی، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج نکلنے میں 2 رکعتوں کے برابر وقت رہ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے لیے اپنے جانور اپنی اونٹنی کو حرکت دی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت جو سنائی تھی اس میں یہ آیا ہے نسائی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ اپنی سواری پر تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا لڑکو میرے لیے کنکریاں چن دو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لائے۔ وہ کہتے ہیں روایت میں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور میں نے کنکریاں چھوٹی چھوٹی چنی، اور جب وہ کنکر آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھے تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی بِأَمْثَالِ هَٰؤُلَاءِ، ایسی ہی کنکریاں چننی تھیں، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اور دیکھو اس دین میں سختی کرنے سے بچنا، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے لوگ جو تباہ ہو گئی قومیں اور امتیں اس لیے کہ وہ دین میں تشدد اور سختی سے کام لیتے تھے۔ نسائی کی اس روایت کے بعد ایک دوسری روایت بھی آئی ہے جو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے شام کو چلے اور مزدلفہ کی صبح کو لوٹے آپ منا کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے لوگوں سے کہ علیکم بالسکینہ،
لوگوں سکون کے ساتھ چلو، لوگوں اطمینان کے ساتھ چلو۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ظاہر ہے کہ مجمع میں ہر طرح کے چلنے والے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں 2 یا 3 چیزیں تھیں۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ علیکم بالسکینہ، لوگوں آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب حج پر جائے تو بڑے اطمینان سے، وقار کے ساتھ چلنا چاہیے، اور تیزی اور دوڑنا اور یہ چیزیں ایسے نہیں ہونی چاہیے سوائے ان مقامات کے جہاں خود شریعت نے ہی حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات حدیث میں یہ آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو حج کے احکامات مجھ سے سیکھو، اور جیسے میں حج کر رہا ہوں، یہ سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس، لوگو خذوا مناسککم، مجھے دیکھو حج کے مسائل سیکھ لو، فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی ھذا، ممکن ہے کہ اس سال کے بعد پھر میں آئندہ حج نہ کروں، اور ممکن ہے اس سال کے بعد پھر تم سے ملاقات نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کی حیات طیبہ کا آخری سال ہے۔ اور تیسری چیز حدیث میں آئی ہے، وہ بھی فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ علیکم، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کنکر لو، بس ایسا کنکر گویا کہ جسے فقہا نے تعبیر کیا ہے چنے کے دانے کے برابر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا بس یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی کنکر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے جیسے انسان کنکر کوئی پھینکتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، ایسے اشارہ فرما رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا اتنے چھوٹے چھوٹے کنکر لینا جن سے جمرات میں تم نے رمی کرنی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر لیے اور آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اپنے دست مبارک میں ہاتھ میں رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلا رہے تھے انہیں، اور اس میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، بس اس طرح کے کنکر، بس اس طرح کی چیزیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور ام حسین رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں میں نے حج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر چل رہے تھے، اور اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما کپڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ سایہ کیے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرام باندھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ پر تشریف لائے اور کنکریاں ماری اور خطبہ دیا لوگوں کو، اور اللہ کی تعریف اور ثنا کی، اور بہت سی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمائیں۔ اس موقع پر یہ جو نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دین میں مبالغہ کرنے سے بچنا اور اس دین میں سختی کرنے سے بچنا، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ دین میں سختی کیا کرتی تھیں، تو یہ دین میں تحریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ دیکھو تحریف نہیں کرنی۔ اس حدیث پہ آپ سوچئے کہ یہ آخر کون سا موقع ایسا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے۔ بات تو ہو رہی ہے کنکر چننے کی، حج کے مسائل کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اور اس کی وجہ
ذرا سا غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ کے ساتھ اس وقت جتنے تھے قریب لوگ یقیناً بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ہوں گے، مگر یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس، فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اور اس طرح کے لڑکوں کی ہے جو کہ اس وقت کم عمر تھے۔ یہ اگلی نسل تھی جس نے دین کو سنبھالنا تھا، جس نے دین کا کام کرنا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی بھی کوئی خاص عمر ایسی نہیں تھی، جوان تھے وہ بھی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کی ایسی عمر نہیں تھی، وہ بھی جوان تھے۔ تو ان بچوں کو اور نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کی بات اس موقع پر سمجھائی کہ شیطان کو جو کنکر مارنے ہیں تو دیکھو کنکر بس اتنے کافی ہیں۔ یہ تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شیطان ان مقامات پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آیا تھا اور اس نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے اسے پتھر مارے تھے۔ تو دیکھو بس اتنا ہی کافی ہے جتنا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، دین میں سختی کرنا اور بات کو حد سے بڑھا دینا، یہ دین میں تحریف ہے، اس عمل سے بچنا چاہیے۔ یہ وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی دیا اور اس وقت جو بچے اور نوجوان تھے انہیں سکھایا، کیونکہ جوانی میں جوش، جذبہ، قوت، طاقت، کھولتا ہوا گرم خون ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ خدا کے دین پر عمل کرے، اور کبھی کبھی چونکہ اس میں مبالغے کی حد تک بھی جا سکتا ہے، اس لیے منع فرما دیا گیا کہ دیکھو ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ جس طرح میں کر رہا ہوں ویسے کرنا ہے۔ اس مبالغے کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ جمرات میں جائیں، رمی میں دیکھیں تو آپ کو 20 جوتے مل جائیں گے۔ لوگ بجائے اس کے کہ کنکر ماریں، وہ کنکر کے ساتھ ساتھ پھر جوتے بھی مارتے ہیں شیطان کو۔ یہ دین میں حد سے بڑھی ہوئی بات ہے، اور یہ دین کا ایسا پہلو ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتے، وہ تو اپنے اندر کی خواہش پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان کو نیکی کے کام میں اور اپنے اندر کی خواہش میں فرق کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے مواقع پر وہی انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور وہی بتاتی ہے کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا۔ حد سے زیادہ دین میں سختی سے کام لینا اور حد سے زیادہ بڑھ جانا اور شدت پیدا کرنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ہے۔ اس لیے دین میں پختگی سے عمل کرنا ایک الگ بات ہے۔ مثلاً ایک آدمی نفل پڑھتا ہے روز، فرض کر لیجئے 2 نفل، 4، 10، 20 نفل پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، ساری عمر پڑھتا رہے، اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیک کام شروع کرتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ اس کو مسلسل کرتے رہو، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن انہی نوافل کو اگر وہ کسی اور آدمی کے لیے ضروری سمجھنا شروع کر دے تو پھر آپ سوچئے یہ بات کہاں سے کہاں جا پہنچے گی۔ پھر وہ ہر ایک کے متعلق یہ تصور کرنے لگے کہ جو نفل نہیں پڑھتا وہ خدا کی عبادت میں کوئی بہت بڑی کوتاہی اور کمی واقع ہو رہی ہے اور خدا کی نافرمانی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ اس کی اپنی طبیعت کا مبالغہ ہے جسے وہ دوسروں پر ٹھونسنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ دین صحیح فطرت کے مطابق ہے۔ خام خواہ جذبات کی رو میں بہنا اور دین کے نام پہ سختی کرنا اور دین کے نام پہ تشدد اور وہ چیزیں جو انسان نے اپنے لیے نفل کے درجے میں چاہے ضروری قرار دے دی ہوں، انہیں دوسروں پر بھی ٹھونسنا، حتیٰ کہ کبھی کبھی اپنے پہ بھی مسلط کر لینا، یہ سب چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں اور ان چیزوں سے بڑی شدت سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اور کبھی ایسے کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے ایک صاحب مسافر تھے اور وہ مسجد میں آتے تھے اور انہیں ظہر کے بعد کوئی ضروری کام پیش تھا چند دن کے لیے، تو وہ جو ہی فرض نماز کا سلام پھرتا تھا وہ اٹھ کے چل پڑتے تھے اپنے ضروری کام کے لیے جو ان کے لیے فرض تھا۔ ایک دن ایک بوڑھے تھے بابا جی، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ان سے کہ مولوی صاحب یہ جو روز تم فرض پڑھ کے اٹھ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہو یہ کیوں، باقی نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا بابا جی بات یہ کہ میں مسافر ہوں اور مجھے فوراً کہیں پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے میں یہ جو نفل ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان بابا جی نے انہیں جواب دیا، انہوں نے کہا بیٹے مولوی صاحب یہ نفل بھی فرض ہوتے ہیں، پڑھنے چاہیے۔ یہ ہے دین میں مبالغہ۔ نفل تو نفل ہی ہوتے ہیں، اگر کسی انسان نے نہیں پڑھے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس سے جا کے پوچھے کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھے۔ ہاں ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ کہیں کسی کا تعلق ہو تربیت کا، باپ ہے اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، شیخ ہے اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام مسلمانوں میں جو دین میں تباہی آ جاتی ہے اس کا بہت بڑا سبب یہ تشدد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے صرف 4 مہینے پہلے بھی زور دیا ہے، منع کیا ہے، اور آپ ساری حیات طیبہ میں اس کو منع فرماتے رہے ہیں۔ آج کل جو دین میں تباہی آ گئی ہے اس کی ایک وجہ ان لوگوں کے اعمال بھی ہیں جو دوسروں پر دین کو ٹھونسنا چاہتے ہیں، اور دین کے بگڑنے کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ حج کے ان احکامات میں قبل اس کے کہ ہم رمی کی طرف چلیں، ایک بات اسی معاملے میں جو ضروری محسوس ہوتی ہے وہ بھی آپ سے عرض کر دی جائے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی نفیس مباحث کی ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسا اللہ کا کرم تھا، ایسا اللہ کا انعام تھا جو ہندوستان میں خدا نے بڑا نادر وجود تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حجت اللہ البالغہ شاہ صاحب کی ان بے نظیر کتابوں میں سے ہے جن کتابوں کو سبقن کسی استاد سے پڑھنا چاہیے۔ وہ ان کتابوں میں سے ہے جس کتاب کو سمجھنے کے لیے اگر کسی انسان نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو پڑھا ہو اور غزالی کو پڑھا ہو اور ابن رشد کو پڑھا ہو اور محقق طوسی کو پڑھا ہو اور دبانی کو پڑھا ہو تو تب جا کر کہیں وہ کتاب سمجھ میں آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کتنا انعام فرمایا تھا اور کس غضب کی وہ کتاب ہے۔ حجت اللہ البالغہ کا ہمارے اس دور میں پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس معاشرے اور ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، امریکہ میں، انگلینڈ اور یورپ میں، ہر طرف جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی، اور یہ جو نسلیں آئندہ کو پرورش پا رہی ہیں، ہر کوئی پوچھتا ہے دین میں فلاں چیز کیوں ہے، فلاں چیز کیوں ہے۔ دین میں ان احکامات کی تلاش کرنا، دین میں علتوں کی تلاش کرنا، شریعت کے احکامات میں حکمتوں کی تلاش کرنا، اور یہ سمجھنا کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کاموں کو سمجھنا چاہے تو یہ ضروری ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا جائے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے بھی حجت اللہ البالغہ کو پڑھا جائے۔ کوئی مبالغہ نہیں ہے اس بات میں، اور ذرہ بھر مبالغہ نہیں ہے کہ ابن خلدون اور ابن رشد اور غزالی اور عز الدین بن عبد السلام
رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ کے بعد لوگ مایوس ہو چکے تھے اس بات سے کہ اب کوئی دین کی حکمتوں پہ کلام کرے گا اور ان لوگوں سے بھی بڑھ کر کلام کرے گا. اللہ نے فضل فرمایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر خدا نے ایک خاص طریقے کا انکشاف کیا اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی. حضرت کے دور میں ابن خلدون اور ابن رشد ہوتے تو وہ ان کی شاگرد میں پہلے صف میں بیٹھے ہوئے ہوتے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے احکامات پر اتنی تفصیلی گفتگو کی. مگر افسوس یہ ہے کہ شاہ صاحب پیدا اس دور میں ہوئے جب مغلوں کا زوال شروع ہو گیا اور ہندوستان کیا پوری امت پر زوال شروع ہو گیا تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں عروج کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے اور عروج کے زمانے میں انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہوتی تو لوگ بھول جاتے حکمت کے کلام کو جو کچھ کے متقدمین نے کیا تھا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں دھو کر پیتے. اس اللہ کے بندے نے ایک ایک چیز واضح کی ہے حجت اللہ البالغہ میں، اور وہ ایسی کتاب ہے جو اساتذہ سے سبقن پڑھنے کے قابل ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بحث اس میں کی ہے کہ دین میں بگاڑ کیوں پیدا ہو جاتا ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اسباب لکھے ہیں، اور 7 اسباب انہوں نے لکھے ہیں کہ دین میں تباہی کس وقت آتی ہے. اور 7 اسباب جو لکھے ہیں، تیسرا سبب شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ ہے حجت اللہ میں کہ دین کے بگاڑ کا تیسرا سبب تشدد ہے، اور تشدد کے معنی ہے سختی کرنا، یعنی ایسی سخت عبادتیں اختیار کرنا جس کا حکم شریعت نے نہیں دیا. شریعت نے بس یہ بتایا تھا کہ کنکر مارنے، اور اب کوئی آدمی جوتے مارتا ہے تو یہ ایسی چیز اختیار کر رہا ہے جس کا شریعت نے سرے سے حکم ہی نہیں دیا. یہ مثال تو اپنے پاس سے دے رہے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہمیشہ روزے رکھنا، رات بھر نماز پڑھنا، بیوی سے بے تعلق رہنا، شادی نہ کرنا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اس طرح التزام کرنا، اس طرح انہیں ضروری قرار دینا جسے کوئی چیز فرض ہو جائے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دین کے بگاڑ کے اسباب میں سے لکھا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. سنت کا اتباع یہ ضروری ہے، وہ الگ چیز ہے کہ آدمی سنت پر اتباع سنت پر قائم رہے، مگر اتباع سنت کو فرض کے درجے میں لے آئے کہ کسی حال میں اسے نہیں چھوڑنا. یہ بات اپنی حد تک بھی مناسب ہو سکتی ہے لیکن دوسروں کے لیے مناسب نہیں. اور پھر انہوں نے دلائل دیے، اور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے کہا کہ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات بھر تم نفل پڑھتے ہو. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسے ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا یہ کئی مرتبہ ان بیانات میں آ چکا ہے اور اس کی وضاحت ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرو، عبداللہ روزے بھی رکھو، افطار بھی کیا کرو، نماز بھی رات کو اٹھ کے پڑھا کرو، سو بھی جایا کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی حق بنتا ہے، آنکھوں کا بھی حق بنتا ہے، بیوی کا بھی حق بنتا ہے اور مہمانوں کا بھی حق بنتا ہے. یہ طویل روایت کی پہلے بھی سنا چکے ہیں. یہ روایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے. اسی طرح ایک اور دلیل بھی انہوں نے دی ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے یہ اپنی اہلیہ سے بے تعلق ہو جانے کا پکا ارادہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے روک دیا
اور یہ روایت بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم میں بھی آتی ہے۔ اور یہ جتنے حضرات تھے جنہوں نے یہ طے کیا تھا، ان میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا گیا ہے، مگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر بڑی قوی ایک بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے تو ہجرت کی ہے مدینہ منورہ میں جب عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ عثمان ابن مظعون اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دونوں ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر اشکال لکھا ہے، اور یہ ان کی بڑی قوی بات ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ بڑی بڑی کتابوں میں اور جگہ بھی آیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا شمار کرنا ان لوگوں میں کہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، یہ ذرا سا محل نظر ہے، اور کوئی آدمی سرے سے شادی ہی نہ کرے، یہ بھی غلط بات ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی حجت اللہ میں شمار کیا۔ پھر انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی لکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ لگائے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ نماز کے بعد دائیں جانب بھی مڑنا چاہیے۔ کوئی آدمی جب یہ سمجھنے لگے کہ صرف دائیں جانب ہی مڑنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ جب کوئی آدمی دائیں سمت میں ہمیشہ مڑا کرے گا تو وہ اسے سنت سمجھنے لگے گا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب مڑتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو حالانکہ دائیں جانب کا مڑنا یہ سنت سے ثابت ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اسے واجب اور فرض کے درجے میں لے آئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو شیطان کو شیطان کا حصہ لگ جائے گا، جو چیز سنت کے درجے میں ہے اسے سنت ہی رکھو، فرض اور واجب تک نہ لے جانا۔ دارمی میں یہ روایت آئی ہے، حضرت نے اس روایت کو دلیل وہاں پیش کیا ہے، اور چوتھی دلیل وہ تو صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں آ گئی ہے حدیث، شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دین آسان ہے، لن یشاد الدین احد الا غلبہ، اور کوئی آدمی اس دین سے کشتی لڑے گا، کوئی بھی آدمی جو اس دین سے پہلوانی کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی آدمی جو اس دین کے مقابلے میں ڈٹ کے اس پر عمل کرنے کی ایک ایک چیز کی ٹھان لے گا، الا غلبہ، دین اس پر غالب آ جائے گا اور وہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ تو دین میں میانہ روی مطلوب ہے، تشدد ممنوع ہے، کیونکہ تشدد سے تحریف کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب یہ تعمق اور تشدد میں مبتلا شخص کسی قوم کا سردار بن جائے، کسی قوم کا معلم بن جائے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو اس کا طرز عمل دیکھ کر لوگ یہ گمان کرنے لگیں گے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور اللہ کی پسند ایسی ہے، اس طرح غیر شرعی چیزیں شریعت میں آ جائیں گی۔ وَهَذَا دَاءٌ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ بیماری رہبان الیہود والنصارى جو یہودیوں اور عیسائیوں کے بزرگوں میں بیماری آ گئی تھی، کہ ان کے بزرگ جو کچھ کرتے تھے وہ دین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی بجائے تعمق، تشدد، بہت زیادہ اپنے اوپر سختی کرنا، یہ جو وہ کرتے تھے نا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دین کچھ کا کچھ ان کا بگڑ گیا اور کچھ کی کچھ بات ہو گئی۔ اس لیے تحریف کے اسباب میں سے دین میں یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے کام کرنے لگے جو شریعت نے نہیں بتائے۔ شریعت نے تو حکم دیا ہے میانہ روی کا، نفلی کاموں میں اعتدال ضروری ہے۔ جو نفل نماز
نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کی ہیں، جو مقدار تجویز کی ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ان لوگوں پر بھی تنقید کی ہے جو لوگ اپنے بزرگوں کے قول اور فعل کو دین میں دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی چیز جو لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہوتے ہیں انہیں معصوم سمجھ لینا یہ بھی دین میں تحریف کا ایک راستہ ہے۔ آپ لوگ اس بات پر غور کریں کہ آج امت میں جتنے بھی فرقے ہیں، اس امت میں ان میں سے کسی کے بزرگوں کے متعلق آپ یہ کہہ دیجئے کہ ان سے اس مسئلے میں، اس فتوے میں غلطی ہو گئی، تسامح ہو گیا، تو ایسے جیسے آگ لگ جائے اچھل پڑتے ہیں کہ نہیں ہمارے حضرت وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، نہیں ان کا فتویٰ تو بالکل درست ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اگر ہم کہیں کہ اجتہادی خطا ان سے ہوئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اسے سن لیں گے، مگر اپنے مشائخ اور بزرگوں کے متعلق اتنا بھی سننا جو گوارا نہیں کرتے، یہ قوم اس بزرگ پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ امت جس کی وجہ سے گمراہیاں آتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری معصوم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بعد ہر آدمی اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح کام بھی ہو سکتے ہیں۔ عصمت لوازمات نبوت میں سے تھی، اور ختم نبوت کے ساتھ ساتھ عصمت اور معصومیت ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی معصوم نہیں، تو اپنے بزرگوں کے متعلق یہ سوچنا کہ ان کا فتویٰ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمارے حضرت تو بالکل 100% معصوم تھے علیہ باللہ، یہ ہے وہ گمراہی کی چیزیں جو اب امت کے ہر فرقے میں آ گئی ہیں کہ کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کر لے اسے سن لیں گے، اپنے اکابر کے متعلق نہیں سنیں گے۔ یہ اکابر پرستی کی بات ہے، اور پرستش اللہ کی چاہیے، اتباع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے، سنت، کتاب، اور اسی طرح اس کے بعد جو فقہا کا اجتہاد ہے اس اجتہاد پر بزرگوں کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کے اعمال دیکھ کر کوئی عمل اپنے بنایا کرتا ہے، وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو دیکھ کر اپنے اعمال بنائے جاتے تھے، اور انہی کی سنت ہے اور انہی کا طریقہ ہے جو اصل دین ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں اتنا ادب تھا، اتنا احترام تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کہ آپ تاریخ پڑھ جائیں پوری، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جن گورنرز کو معطل کیا تھا ان کے نام خط لکھے کہ آپ اپنے عہدے سے ہٹائے جا رہے ہیں، یہی خط انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی لکھا تھا، اور سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود کہ سب کچھ ہوا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ادب اور احترام کی وجہ سے کبھی بھی ان کی زندگی میں اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح تک انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ امیر المومنین اتنی بڑی ہستی اور شخصیت، یہ مقام اور یہ رتبہ علی رضی اللہ عنہ ہی کو جچتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی اس کے زیبا انہی کے جسم مبارک پر یہ قبا سجتی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہا۔ یہ ادب اور احترام تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ اجتہادی طور پر غلطی ہوئی، اس کو سن لیتے ہیں، لیکن آپ کسی کے بزرگوں کے بارے میں کہہ کے دیکھیے تو نہیں سن سکتے۔ یہ ہے اکابر پرستی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں اسی لیے انہوں نے
کئی خرابیاں گنی ہیں کہ جب کوئی انسان عبادات میں اعتدال سے ہٹ جاتا ہے تو انہوں نے ایک مقام پر 5 خرابیاں اس کی گنوائی. وہ کہتے ہیں کہ ایک خرابی تو یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ طبیعت بھر جاتی ہے، نفس میں فطور پیدا ہو جاتا ہے. مثلا یہ مثال اپنے پاس سے دے رہے ہیں، جیسے ایک آدمی روز 100 نفل مان لے پڑھتا رہے تو وہ جو 2 نفل پڑھنے میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا تھا نا، خشوع اور خضوع، اللہ کے ساتھ دھیان بن جاتا تھا، وہ اب کتنے دن چلے گا 100 نفل میں؟ نتیجہ یہ کہ نیاز مندی کا اظہار جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہر عمل کرنے کے لیے ایک نشاط، اندر کی اٹھان، اندر کی آمادگی، یہ چیز ہوتی ہے، اور دیکھو پھر اس کے بعد اس پہ سستی بھی چھا جاتی ہے. اور اسی لیے شاہ صاحب نے دوسری حدیث میں دلیل دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تمہارا دل لگا رہے نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اور جب سستی محسوس کرنے لگو نفل کاموں میں تو پھر اسے کچھ دیر کے لیے ترک بھی کر دو، یعنی تہجد کا پڑھنا اس وقت موقوف کر دو. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کا بالکل آدمی کو عادت پڑ جائے تو پھر کبھی کبھی وہ عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس لیے عبادت میں میانہ روی رکھیں. دوسری خرابی وہ کہتے ہیں کہ اگر عبادات زیادہ کرے گا تو ارتفاقات ضائع ہو جائیں گے. یہ ارتفاقات کی اصطلاح ہے مستقل جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نفل کاموں سے مقصود نیکی کی حالت پیدا کرنا ہے نا، لیکن اس طرح نفل کام کرنا، نیکیاں کرنا کہ معاشی معاملات درم برم ہو جائیں اور دوسروں کی حق تلفی ہو جائے، یہ غلط ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ رات بھر عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، نہ بیوی سے کچھ تعلق تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، یہ سلمان فارسی اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا تھا، کیونکہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ آئے تھے اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، تو وہ جو مواخات ہوئی تھی مہاجرین اور انصار میں، اس موقع پر آپ نے انہیں بھائی بنایا تھا. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور ان کا میرے بھائی ابو الدرداء تم پہ اللہ کا بھی حق ہے اور آنکھوں کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے. تو جامع الاصول کی روایت میں آتا ہے کہ ان کی یہ روکنا اور یہ کہنا کہ مطلب تم سو جاؤ اور رات بھر کی عبادتیں، یہ اتنے اعمال کو چھوڑ دو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا. اور پھر شاہ صاحب نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ہی کی بھی مثال دی ہے کہ جب انہوں نے کہا وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے اور رات بھر عبادت کریں گے اور بیوی سے بے تعلق ہو جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی انہیں اور منع کر دیا. شاہ صاحب کہتے ہیں دوسری جو برائی پیدا ہو جاتی ہے، خام خواہ اپنے آپ کو عبادات میں بہت زیادہ شدت سے لگا دینا، وہ یہ کہ لوگوں کے حق ضائع ہو جاتے ہیں. اور تیسری خرابی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساری عبادات تو انسان کر نہیں سکتا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی کاموں میں بس اتنے ہی کرو جو تمہارے اپنے بس میں. اور وہ کہتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے بھوک لگتی ہے آدمی کو، پیاس لگتی ہے تو کھا پی لیتا ہے، اور اگر بھوک پیاس نہ ہو تو اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کھانے کی لذت کیا ہے، پینے کی لذت کیا ہے. تو جب انسان اعمال کرتا ہے تو اس کے اندر جو اللہ نے اپنی عبادت، اطاعت اور فرشتوں جیسی صفات رکھی ہیں تو اس کا نفس خوشی محسوس کرتا ہے.
اور جب عبادت سے فارغ ہو کر دنیا کے کام کرنے لگتا ہے تو اندر جو حیوانیت انسانوں میں ہے اس کے ساتھ تعلق پڑتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے احوال انسان کو پیش آتے رہتے ہیں، اور جب انسان اس کے اندر کے حیوان پنا وہ فرشتوں کی طرح اس کی تابعداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی لذت کیا ہے۔ تو ہر وقت اگر عبادت میں مصروف رہے تو نفس عبادت کا عادی ہو جائے گا اور اسے دوسری کیفیت کا ادراک نہیں ہوگا، تو نتیجہ یہ کہ وہ عبادت کے ثمرے سے آشنا ہوگا کہ اسے عبادت کا مقصد سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے وقفے وقفے سے نیکی کرتا رہے، یہ نہ کرے کہ بہت زیادہ اعمال اپنے اوپر طاری کر لے۔ چوتھی خرابی شاہ صاحب نے لکھی ہے کہ جو لوگ دین میں حد سے زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں اور دنیا کی مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے تعمق کا راستہ کھل جاتا ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ دین میں نئی نئی باتیں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ نے کمال کی جو چیز لکھی ہے، جو انہی کا حق تھا کہ وہ لکھتے، اور انہی کا دماغ بڑا دماغ تھا، اس تک پہنچ سکتا تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آدمی کے تصورات آدمی کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کون لکھ سکتا تھا؟ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ آدمی کے تصورات آدمی کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تصور یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی اتنی شدید عبادت کے بغیر مجھ سے راضی نہیں ہوگا، اور نہ ہی میرے نفس کی اصلاح ممکن ہے جب تک کہ میں اتنی شدید عبادت نہ کروں۔ مثلا 200 نفل روز پڑھ لوں، مثلا سب گھر کو چھوڑ کے سب چیزوں کو چھوڑ کے الگ ہو جاؤں، مثلا میں نرم بستر پہ نہ سویا کروں۔ یہ مثالیں اپنے پاس سے ہم دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ اتنی شدید عبادت کے بغیر تو مجھ سے راضی ہی نہیں ہوگا۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان ریاضتوں میں کوتاہی، وہ دین میں کوتاہی تصور کرتا ہے جب، تو پھر اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اتنی شدید چیزیں اپنے اوپر نہ طاری کرے، اور اگر وہ ان پہ عمل نہیں کرے گا تو اس پہ مواخذہ بھی ہوگا، اور یہ اپنے تصورات خود بھی اس کے لیے ایک دن عذاب بن جائیں گے، اور اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت نے اس کی دلیل تو حدیث سے دی ہے، لیکن آپ ایک اور بات پر غور کریں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے تو یہ دلیل نہیں دی، قرآن پاک میں کیا آیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور یہ جو رہبانیت تھی، دنیا کا بالکل ترک کر دینا، یہ عیسائیوں نے اپنے پاس سے دین میں ایجاد کر لی تھی، اللہ نے انہیں نہیں کہا تھا۔ پھر آگے دیکھیے تو اللہ تعالی نے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، سو یہ اس کی ایسی پابندی نہیں کر سکے جس طرح کے انہیں کرنی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے ان کی مذمت واضح الفاظ میں یوں نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ یہ کہا کہ انہوں نے پابندی کیوں نہیں کی۔ مراد یہ ہے وہاں پہ ایک تفسیر کے مطابق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب حد سے زیادہ اپنے اوپر کوئی چیز طاری کر لیتا ہے تو اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی تم سے اسی وقت راضی ہوں گا جب تم یہی کام کر کے آؤ گے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ وہ کر سکتا ہے، نہ خدا کی رضا اسے نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی خوشی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے سخت ہیں کہ اس کے مرتکب کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ گناہ یعنی اپنے سر پہ خود عبادت کو لے لینا اتنا زیادہ جو شریعت نے اس کو حکم نہیں دیا ہے، وہ کہتے ہیں پھر اس عبادت کو اگر چھوڑ دے گا تو یہ بہت سنگین گناہ بن جائے گا۔ ان 5 خرابیاں شاہ صاحب نے گنی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا ہے
کہ امت سہولت کے اعمال کرتی رہے. یہ ہے اصل تشریح جو عرض کرنا تھی آپ سے اس حدیث کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا نا اس حج میں 3 مہینے پہلے تقریباً کہ بچنا اس دین میں سختی سے، بچنا اس دین میں غلو سے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ میں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور اس کی ایک عام فہم مثال آپ سے اور بھی عرض کریں، اور وہ ہے جنریشنز کا گیپ، نسلوں کا فرق. ایک نسل اللہ کی عبادت کرتی ہے، اب جو اگلی نسل آتی ہے نا اس سے، جیسے آپ فرض کر لیجئے ایک آدمی کی عمر آج 60 برس ہے، اب اس کے سامنے ایک لڑکا عبادت کرتا ہے خدا کی 30 برس کا 35 برس کا، تو ان دونوں کے درمیان 25 برس کا فرق ہے، 30 برس کا فرق ہے. یہ جنریشن گیپ ہے، یہ نسلوں کا فرق ہے. اب وہ 60 برس کا آدمی اگر اٹھ کے یہ سوچنے لگے کہ یہ بھی خدا کی ویسی عبادت کرے جیسی میں آج عبادت کر رہا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کی عبادت میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے. اس بچے کا شوق ہمت بڑھانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ خام خواہ اس کی عمر کی رعایت، اس کے ماحول کی رعایت کیے بغیر، حتیٰ کہ جس تہذیب میں وہ پرورش پا رہا ہے اس تہذیب کو سوچے بغیر اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا. آپ اگر سوچیں گے اس مثال کو تو ہمارے دور میں بہت سی خرابیاں اس کی بنیاد یہی ہے کہ جو نئی نسل دین سے دور ہو گئی ہے ان پر بیجا تنقید جب مذہبی حلقوں سے ہوتی ہے، مسجدوں میں جائیں کہیں جائیں خدا کے دین کو حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے ایسے تلخ جملے، ایسی ایسی تنقیدی فقرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ بیچارے بالکل باز آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا فائدہ، جب بھی جائیں کوئی نہ کوئی ڈانٹ سننی پڑتی ہے. یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری عمر 30 برس کی تھی، جب ہم جوان تھے تو ہم نے کون سے بیت اللہ کی تعمیر کر دی تھی، ہم کون سا اس وقت مسجد نبوی میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو بھول جاتے ہیں. یہ نسلوں کے فرق کو تسلیم نہ کرنا یہ دین میں خرابی کا باعث بن جاتا ہے. اس لیے اعتدال رکھنا چاہیے طبیعت میں. ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ وہ وقت اور تھا، اب وقت اور ہے، تعلیم اور ہے، مزاج اور ہے، ماحول اور ہے. ان سب چیزوں کی رعایت کر کے لوگوں کو رعایت اور سہولت جتنی شریعت نے دی ہے بس اتنی دینی چاہیے، شریعت پہ عمل کرنا چاہیے. اور اگر شریعت کے مطابق اخلاقیات نہیں بنے ہوئے ہوں گے تو خود اپنے دور میں جو مرضی کرتے رہے ہیں. اب مسجد کمیٹی میں آ گئے، اب مسجد میں آ گئے، اب گھر میں کوئی ایکٹیویٹیز ایسی رہی نہیں، تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد اور اپنا ماحول اور پھر چند ایک کتابیں اور اپنے علاوہ ساری دنیا یہ نظر آتی ہے کہ وہ دین کے خلاف چل رہی ہے. یہ مزاج آہستہ آہستہ سنکی مزاج بن جاتا ہے اور یہ خرابی پیدا کرتا ہے. گھر والے بھی کبھی کبھی تنگ آ جاتے ہیں. اعتدال پیدا کرنا چاہیے صاحب، اور ٹھنڈے مزاج سے کام لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے دین میں سختی کرنے سے. بس تربیت کا معاملہ جس کا کوئی حق بنتا ہے وہ سختی کسی مقام پر مناسب سمجھتا ہے، اس میں بھی بڑی حکمت کی بات ہے، ضروری ہے. وگرنہ عام ماحول میں سختیوں سے کام نہیں لینے چاہیے. یہ جمرات کی رمی کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فکرہ ارشاد فرمایا ہے، بہت بڑی حقیقت دین کی آپ نے ارشاد فرمائی. اور حدیث میں کئی مقامات آپ کو ایسے ملیں گے. یہ جو آیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے، خدا نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کر دیتا ہوں.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس موقع پر بھی ہوا ہے۔ رمی اصل میں رمی جمار لغت میں چھوٹے چھوٹے کنکر کا پھینکنا، رمی کنکر پھینکنا، تیر چلانا، اس معنی میں آتا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ایک تو کنکر ان کا ایک خاص زمانے میں، ایک خاص جگہ پر، ایک خاص تعداد میں پھینکنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے انہیں ایک خاص زمانہ ہے۔ خاص زمانہ کون سا ہوا؟ 10، 11، 12 اور اگر آپ چاہیں تو 13، یہ 4 دن ہیں رمی کے، یہ خاص زمانہ ہو گیا۔ مخصوص جگہ پر، مخصوص جگہ جو ہے وہ جمرات ہیں، اولا، عقبہ اور وسطیٰ، یہ 3 جمرات ہیں نا، 3 شیطان جو ہیں، یہ خاص جگہ اور خاص تعداد میں پھینکنا، 7 مرتبہ پھینکنا، جیسے کہ آگے اس کی تشریح میں آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ رمی جمار ہے۔ اور رمی کا حکم یہ ہے کہ یہ رمی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے کوئی مرد اور عورت اسے چھوڑ دیں گے تو ان پر دم لازم آئے گا، ایک جانور کا ذبح کرنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ اور رمی کے 4 دن مقرر ہیں۔ رمی جو جمرات میں کرنی ہے، پتھر جو مارنے ہیں، اس کے 4 دن مقرر ہیں۔ قربانی کا پہلا دن جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ سمجھ لیجئے کہ 10 ذی الحج کی صبح ہو گئی ہے اور اب ہم مینا میں پہنچ گئے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ آج کے دن 10 ذی الحج کو یہ بار بار بات آئے گی، 4 کام کرنے ہیں۔ ایک رمی کرنی ہے اور اس کے بعد نہر ہے، جانور کا ذبح کرنا ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز سر کے بال کٹوانے ہیں یا منڈانے ہیں، اور چوتھی چیز قربانی۔ سب سے پہلے رمی ہے سب سے پہلے، اور اس کے بعد قربانی ہے، اور قربانی کے بعد حلق، سر کے بال منڈانے ہیں، اور چوتھی چیز طواف زیارت ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے طواف زیارت۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلے رمی، اس کے بعد نہر، قربانی کا کرنا، اور اس کے بعد بالوں کا منڈانا، اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ طواف زیارت ہے۔ اور یہ رمی کا پہلا دن ہے۔ اب 10 ذی الحج میں ہم شروع کر رہے ہیں کہ 10 ذی الحج کے بعد اب حج کے دن کتنے رہ گئے؟ 10، 11، 12 اور اگر آپ چاہیں تو 13۔ یہ 4 دن ہیں حج کے، پھر حج مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو 10ویں میں یہ جو ذی الحج ہے یہ قربانی کا پہلا دن ہے۔ پورے عالم اسلام میں 10 ذی الحج کو جانور ذبح ہوتے ہیں، اور 3 دن جو باقی ہیں یہ تشریق کے ہیں۔ تشریق کہتے ہیں گوشت کو خشک کرنا، گوشت کو سکھانا، کیونکہ عام طور پہ ان دنوں میں گوشت خشک ہو جاتا تھا، اس لیے یہ ایام تشریق کہلائے، اب بھی ہو جاتا ہے۔ پہلا دن نہر کا ہے، ونحر، اللہ نے فرمایا فصلی لربک ونحر، اور اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ نہر یعنی قربانی کیجئے۔ قربانی کا پہلا دن ہوا، اور اس روز صرف ایک جمرہ عقبہ کی رمی واجب ہے، بس ایک ہی رمی کرنی ہے۔ 3 شیطان ہیں، تینوں میں سے ایک کی رمی کرنی ہے، اور وہ رمی جو ہے وہ جمرہ عقبہ کی ہے۔ جو آدمی بھی وہاں جائے گا بغیر کسی سے پوچھے ہوئے بھی، اور وہ پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے لوگ جہاں کی رمی کر رہے ہیں، صرف اس ایک جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ 10 ذی الحج کے دن باقی 2 شیطانوں کی رمی نہیں کرنی۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ گناہ گار ہے۔ بعض لوگ یہ بھی زیادتی کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کے بعد اولا اور وسطیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، ان پر رمی کرتے ہیں۔ غلط بات ہے،
کوئی بھی امت میں اس بات کا قائل نہیں ہوا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک ہی جمرہ کی رمی فرمائی ہے اور وہ جمرہ عقبہ ہے. یہ 10 ذی الحج. تو یہ قربانی کا ایک دن ہو گیا. اس کے بعد 2 دن مزید قربانی کے ہو گئے اور وہی 2 دن ایام تشریق میں بھی شامل ہیں. یعنی 13 ذی الحج قربانی نہیں ہے، 11-12 ہے نا، 10-11-12. اور ان میں 10واں تو خاص قربانی کے لیے ہو گیا جس کا آج ذکر کر رہے ہیں. 11واں 12واں تشریق میں بھی آ گیا، پھر 13واں بھی تشریق میں آ جاتا ہے، قربانی میں نہیں آئے گا. 13 ذی الحج کی قربانی نہیں ہے. ایام تشریق جو ہیں یعنی 11 ذی الحج، پہلے تو 10 ذی الحج تھا قربانی کا، اب 11 ذی الحج جو ایام تشریق میں پہلا دن ہے اس کو کہتے ہیں عام طور پہ یوم القر، یعنی قرار کا دن، ٹھہرنے کا دن. اور 12 ذی الحج کو یوم النفر، روانگی کا الاول، پہلا دن. کیونکہ 12 ذی الحج کی رمی 10 کو آپ نے کی، 11 کو کی، 12 کو کی، 12 کی رمی کے بعد آپ جا سکتے ہیں. تفصیل اس کی آگے آتی ہے. اور ان 2 دنوں میں 11 اور 12 کو تینوں جمروں کو کنکریاں مارنا واجب ہے. 10 کو صرف ایک کو ماریں گے جمرہ عقبہ کو، اور 11-12 ذی الحج کو تینوں کو. اور چوتھا دن جو تشریق کا ہے یعنی 13 ذی الحج، اس کو یوم النفر الثانی کہتے ہیں، یعنی یہ دوسرا دن ہے جانے کا. 12 کو آپ جا سکتے تھے، 12 کو آپ نہیں گئے، سورج ڈوب گیا، اب رات رہنا آپ کا ضروری ہے. اور اگلے دن زوال کے بعد آپ کو رمی کرنی ہے 13 ذی الحج کو. تو اگر آپ 12 کے دن مینا میں ٹھہر گئے اور فجر طلوع ہونے سے پہلے آپ مینا سے نہیں نکلے 13 ذی الحج کی صبح صادق، اس سے پہلے آپ نہیں نکلے تو تینوں جمروں کی رمی کرنا واجب ہوگا. اس لیے 3 دن ہیں جن کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور ایام تشریق میں 2 دنوں کی رمی ضروری ہے، یعنی 11 اور 12 کی. 10 تو قربانی کا تھا نا، وہ ایام تشریق میں شامل نہیں. اور 13 کی رمی اگر آپ 12 کو رک گئے ہیں یہاں تک کہ 13 کی صبح صادق ہو گئی تو پھر آپ کا رکنا ضروری ہے. 13 کی رمی بھی کریں گے، اور 11 12 اور 13 کو اگر آپ 13 کو رمی کرتے ہیں تو تینوں جمرات پر رمی کا کرنا واجب ہے. 2 چیزوں میں فرق کر لیجئے، ایک قربانی کے 3 دن اور ایک تشریق پہ 3 دن ہے. تشریق یعنی گوشت سکانا، کل تو 4 دن ہو گئے نا. قربانی کے 3 دن 10 11 12، تشریق پہ 3 دن 11 12 13، تو 10 11 12 اور 13 کل تو 4 دن ہوئے. لیکن ان میں سے 11 12 کے دن کامن ہے تشریق میں اور اسی طرح قربانی میں، اور 13 کا دن تشریق میں زیادہ ہے اور ادھر سے پہلا دن یعنی 10 کا قربانی میں زیادہ ہے. تو یہ سب 4 دن ہوتے ہیں. اور مکہ مکرمہ میں قربانیاں ذبح ہوتی تھیں اور لوگ ان دنوں میں گوشت کو خشک کر لیا کرتے تھے، یہ کھاتے تھے. اور یہی وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ارشاد فرمائی تھی. ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور اصل ہوتا یہ تھا کہ سوکھا گوشت جو ہوتا تھا نا، قربانیوں کا گوشت سکھا لیا کرتے تھے، پھر یہ مکہ مکرمہ میں بکتا تھا. تازہ گوشت مہنگا ہوتا تھا اور سوکھا گوشت جو تھا سستا ہوتا تھا. تو وہ آدمی آیا اور حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، ان چیزوں کو دیکھ کے وہ کپ کپی اس پہ طاری ہو گئی. تو آپ نے اپنے پاس سے بٹھایا اور آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں ڈرتے ہو، ایسی کیا بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت خرید کے کھایا کرتی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری والدہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ تازہ گوشت استعمال کریں گھر میں. آپ نے فرمایا میں تو اس خاتون کا بیٹا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ ہم ایسے غریب گھرانے سے تعلق ہے ہمارا، مجھ سے ڈرنے کی کیا بات. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انہیں اپنے قریب کرنے کے لیے ایسا جملہ ارشاد فرمایا تاکہ وہ اپنی ضرورت یا دین یا جو بھی چیز ہے اس کا اظہار کر سکیں، بات کر سکیں. وگرنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل روب اگر لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو ہیبت کی وجہ سے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کر سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے، قریب کرتے تھے، لوگوں کو دور نہیں کرتے تھے. تو اس لیے یہ 4 دن ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مناسک میں یہ بات لکھی ہے کہ 8 ذی الحج کو یوم الترویح کہتے ہیں. 8 ذی الحج کو تو نکلتے ہیں نا حج کے لیے، اور 9 ذی الحج کو یوم عرفہ، اور 10 ذی الحج کو یوم النحر قربانی کا دن، اور 11 ذی الحج کو یوم القر جس دن ٹھہرنا ہے مینا میں قرار ہے، اور پھر 12 ذی الحج کو نفر اول ہے یعنی پہلا دن ہے جب چلنا ہے، اور اس کے بعد 13 ذی الحج کو نفر ثانی کہتے ہیں. یہ کل 5 دن ہو گئے حج کے، 8 9 10 11 12 اور 13، 6 دن ہو گئے. 6 دن میں پہلا دن جو ہے اس دن آپ مینا کے لیے چلے تھے، دوسرے دن 9 کو آپ عرفہ میں پہنچے، 10 کے احکامات آج بیان کر رہے ہیں، 11 12 یہ 2 دن ضروری ہیں، اور 13 آپ کی مرضی ہے. تو یہ 4 دن رمی کے ہو گئے، اور ان میں یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کرنا ہے. اور جمرہ عقبہ کی رمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جب آپ مزدلفہ سے تشریف لائے ہیں مینا میں، اور رمی کے جواز کا شروع ہونے کا وقت جو ہے وہ 10 ذی الحج کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. 10 ذی الحج کو جب صبح صادق ہو جائے تو پھر شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے رمی جائز نہیں. اور یہ جو صبح صادق کے بعد سے طلوع آفتاب تک کا وقت ہے یہ مکروہ ہے، عورتوں کے لیے مکروہ نہیں، معذورین کے لیے مکروہ نہیں، اس کی تشریح آگے آتی ہے. لیکن اصل میں تو یہ صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ صحیح وقت حقیقتاً مسنون وقت جو ہے وہ 10 ذی الحج کو جب صبح سورج نکل آئے اس وقت سے لے کے زوال تک کا ہے، اور مباح وقت بغیر کراہت کے زوال سے لے کے 10 ذی الحج کو مغرب تک ہے، اور بغیر کسی عذر کے مکروہ، یعنی کوئی عذر ہو تو پھر مکروہ بھی نہیں ہوگا، اور عذر نہیں ہے تو پھر مکروہ ہو جائے گا. وہ کب ہے؟ وہ مغرب سے لے کے اگلے دن صبح صادق تک، 11 ذی الحج کی صبح صادق تک یہ پوری رات ہے. اور عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ساتھ میں بچے ہیں، یہ مکروہ بھی نہیں ہے، رات کو رمی کی جا سکتی ہے. تو گویا 3 وقت ہو گئے، ایک سنت کے مطابق وقت ہو گیا، اور دوسرا وقت مباح ہو گیا، اور تیسرا مکروہ ہو گیا. انشاءاللہ اس کے بعد رمی کی مزید تفصیلات بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.